اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ خارش یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن کبھی بھی اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو تسلسل کو جاری رکھنے سے پہلے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ خارش کا ہونا یہ پاکستان کے اندر بہت سارا لوگوں کے لیے مسائل کا سبب بنا اور ابھی بھی ہے، لیکن کبھی ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ خارش ایک علامت ہے، بیماری نہیں، اور اس کے پیدا ہونے کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ جو عموماً دیکھنے میں نظر آتا ہے پاکستان کے اندر، اس کی خارش کے پیدا ہونے کی وجہ خشک سرد کیفیت کا پیدا ہونا ہے، لوگوں کا ایسی خوراک کا استعمال کرنا ہے کہ جو عام روٹین میں اگر مسلسل استعمال کی جائے گی تو وہ یقیناً خارش کا سبب بنے گی۔ جیسے کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم میں حرارت ہے اور وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنے کے باوجود خارش کا زور کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مالٹا ہے، یہ خارش میں اضافے کا سبب بنتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے دوست اس کو کھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ٹھنڈی چیز ہے اور ٹھنڈی چیز خارش کے لیے فائدے کا باعث ہوگی۔ جیسے آلو بخارا، املی، فالسا، جامن، اس کے علاوہ آپ لے لیں سرخ انار، اس کے علاوہ آپ لے سکتے ہیں شکنجبین۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ٹھنڈی ضرور ہیں دیکھنے میں، لیکن جگر کے حوالے سے کچھ ٹھنڈی ہیں، لیکن یہ دل کے حوالے سے بالکل ٹھنڈی نہیں ہیں، یہ دل کو گرم کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور پھر اگر دل اتنا گرم ہوگا، اس کے اوپر دباؤ اتنا شدید بڑھتا جائے گا تو خون کا گاڑھا ہونا اور خون کا بلاک ہونا یہ ایک فطری امر ہے، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں جگر کام نہیں کرتا، اور جب جگر کام نہیں کرے گا تو گردے کیسے کام کریں گے اور خون کی صفائی کیسے ممکن ہو پائے گی۔ آپ جب تجربات میں سے چیزوں کو نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری بات میں کتنی صداقت ہے، کہ کسی خارش کے پیشنٹ کو اگر آپ ایسی چیزوں کا استعمال بند کروا دیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جن میں چاول، آلو، گوبھی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، مچھلی، سرخ مرچ ہے، دہی ہے، ٹماٹر ہے، یہ تمام چیزیں اگر بند کر دیں کچھ ٹائم کے لیے، اگر روٹی کا وہ استعمال کرتا بھی اگر کانسٹیپیشن ہے پھر تو کچھ ٹائم کے لیے روٹی کا استعمال اس کو روکنا پڑے گا، لیکن کانسٹیپیشن نارمل ہے، کم ہے، تو وہ ایک ٹائم کے اندر روٹی استعمال کر سکے گا، لیکن وہ بھی بکرے کے سالن کے ساتھ اس کے اندر کدو، ٹنڈے، شلجم، توری، کچھ بھی ایسی چیز استعمال ہو، دال مونگ کا استعمال ہو، شملہ مرچ کا استعمال ہو، لیکن وہ کالی مرچوں میں تیار ہو، لیکن ود آؤٹ لہسن، ٹماٹر اور سرخ مرچ، ان چیزوں کے بغیر تیار ہو، اور باقی جو مسالہ جات ہیں، لوازمات ہیں، وہ تب سب کے سب استعمال کیے جائیں۔ ایسی کنڈیشن میں رائی کا تیل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تارے میرے کا تیل بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر گرمی کا موسم زیادہ شدید ہے، تلخ ہو، جیسے آج کل موسم فی الحال چل رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد موسم چینج ہو جائے گا، ایسے دنوں کے اندر استعمال کروانا مناسب نہیں، لیکن جیسے ہی موسم ٹھنڈا ہو تو اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں اجوائن کا قہوہ اور تیز پات کا قہوہ اور پودینے کا قہوہ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں اس ایسے مریض کو جس کو خارش کا مسئلہ ہو اور اس کو کانسٹیپیشن کے مسائل بھی ہوں، گیس کے مسائل بھی ہوں، قبض کے مسائل بھی ہوں، تو ایسے قہوے کا استعمال اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جب بھی اس کو پیاس لگے وہ نیم گرم پانی کا استعمال کرے، تاکہ اس کا جگر اور اس کے گردے وارم اپ ہوں اور اس کے پیشاب کا تسلسل صحیح ہو سکے اور اس کے پخانے کا نظام ٹھیک ہو، تاکہ کوئی بھی گندا مواد اس کے خون کے اندر رک کے اس کو خارش پیدا کرنے کا سبب نہ بن سکے۔ یہ ایک خارش کے حوالے سے حقیقت تھی، لیکن خارش بذات خود علامت ہے، بیماری نہیں۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کانسٹیپیشن کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ اس میں ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے جس میں جسم کے اوپر بڑے بڑے نشانات بن جاتے ہیں، جیسے دھرپڑ ٹائپ کوئی چیز نکل آتی ہے یا جسم میں ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن کا علاج بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ویڈیو جلد ہی بنائیں گے، لیکن خارش کے حوالے سے یہ ایک مکمل ویڈیو ہے، اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر کسی دوست کو مزید رہنمائی چاہیے ہو، کمنٹس کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔